اسکارسڈیل اسکول ہے لاہور میں, بڑا ایلیٹ, بڑا پوش قسم کا امریکن اسکول ہے, اور وہاں پہ یو کین امیجن کہ سب سے جو ایلیٹ قسم کے طبقے کے لوگ ہیں ان کے بچے وہاں پڑھتے ہیں, تو یو وڈ ایکسپیکٹ کہ وہاں پہ ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ ذرا بہتر ہوگا. دیٹس آئی مین یو آر پیئنگ فار اٹ, رائٹ. سو وہ کہتے ہیں کہ یو گیٹ واٹ یو پیڈ فار. سو آپ نے ہیوی فیس بھی پے کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. اچھا ہوا یہ کہ وہاں پہ بہت سارے رومرز آ گئے. کسی نے کہا کہ جی ایک بچی, مطلب ہوا کیا تھا کہ ایک بچی ہے 12 سال کی, اس کے اوپر کچھ لڑکیاں جو ہیں اور لڑکے بھی اپیرنٹلی ان کی آوازیں آ رہی ہیں, تشدد کر رہے ہیں, اس کو مار پیٹ رہے ہیں, گالیاں نکال رہے ہیں, اور اپیرنٹلی یہ سب کچھ اسکول کے کیفیٹیریا میں ہو رہا ہے رائٹ آفٹر اسکول آورس. اسکول ختم ہو گیا, کیفیٹیریا کے اندر یہ معاملہ چل رہا ہے اور کوئی روکنے والا نہیں ہے. اچھا سوشل میڈیا پہ پھیل گیا کہ پتہ نہیں وہ اس کو شراب پلانا چاہ رہے تھے یا ڈرگز دینا چاہ رہے تھے یا وغیرہ وغیرہ. بقول وہ لڑکی جس کا نام علیحہ تھا, اس کے جو والد صاحب ہیں ان کے بقول یہ معاملہ کچھ ہوا ہے کہ اس بچی کی, کیونکہ دیٹس دی اونلی انٹرویو دیٹ وی کین بیس آن, تو ویل بیسکلی فوکس آن دیٹ. تو بقول ان کے یہ لڑکی 12 سال کی ہے جس کے اوپر جس کی بیسکلی ایک فرینڈ تھی, جنت غالباً اس کا نام تھا, اور یہ 12 ایئرس کی تھیں دونوں. تو جنت جو لڑکی ہے اس کے گریڈز مستقل گر رہے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اسکول سے جا کے چیک کروا سکتے ہیں کہ اس کے پچھلے جو بھی ان کا ہوا ہے سیمسٹر وغیرہ اس میں کیا گریڈز آئے ہیں. تو اس لڑکی کے جنت کے جو والد صاحب ہیں انہوں نے کانٹیکٹ کیا اس لڑکی علیحہ کو, جو کہ ایکچولی وکٹم تھی اس ویڈیو میں, اور یہ کہا کہ بیٹا آپ میری بیٹی کے ساتھ فرینڈز ہو اور ان کا آنا جانا ایک دوسرے کے گھر میں تھا, تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کی فرینڈ ہو تو اس کے گریڈز اتنے کم کیوں آ رہے ہیں. تو اس لڑکی علیحہ نے ان کو یہ کہا کہ بھائی انکل میں آپ کو نا کانفیڈنس میں کچھ چیزیں بتا رہی ہوں, پلیز میرا نام مت لیجیے گا کیونکہ پھر ہماری دوستی خراب ہوتی ہے. تو ہوا یہ ہے کہ یہ جو ہے جنت جو ہے شی از انوالوڈ ود ہائی اسکول کڈس ہو آر 18-19 ایئرز اولڈ, اینڈ ان کے ساتھ یہ ویپ کرتی ہے یا کوئی ڈرگ اللہ عالم اس طرح کی چیزیں, اسموکنگ, ویپنگ, ڈرگز وغیرہ کچھ نہ کچھ انوالوڈ ہے. ہر کمپنی از ویری بیڈ. تو وہ کمپنی خراب ہونے کی وجہ سے نا اس کے گریڈز گر گئے ہیں بہت زیادہ, کیونکہ پڑھائی میں توجہ نہیں دے رہی. تو اب ہوا یہ کہ وہ جو والد صاحب ہیں انہوں نے ڈائریکٹلی جو ہے جنت لڑکی جو ہے اس کو بتا دیا کہ بھائی تمہاری دوست علیحہ نے مجھے بتایا. اب ہوا یہ کہ وین شی کیم ٹو اسکول, اس نے چونکہ وہ ہائی اسکول فرینڈس تھے, اب وہ جو لڑکیاں اس پہ تشدد کر رہی تھی وہ کوئی بھی اس کی کلاس کی نہیں ہے. وہ ساری لڑکیاں 18-19 سال کی لڑکیاں تھیں جو اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے, کوئی اس کو مار رہی ہے, کوئی لاتیں مار رہی ہے, کوئی موقع مار رہی ہے. وہ ساری بڑی لڑکیاں ہیں جن کو اپیرنٹلی علیحہ نے کبھی زندگی میں پہلے نہیں دیکھا. دیٹس واٹ دا تھنگ از. اور یہ سارا واقعہ ہوا, ایون کیفیٹیریا والے جو مینیجر جو ہوتے ہیں کیفیٹیریا کو جو چلا رہے ہوتے ہیں وہ بھی تماشا دیکھ رہے ہیں, لڑکے وہاں کھڑے ہیں, ایوری تھنگ از ہیپننگ, نو بڈی اسٹاپنگ اٹ. سو بہت زیادہ اس کو بروٹلی جو ہے وہ مارا پیٹا گیا, گالی وغیرہ دی گئی, سب کچھ ہوا. میرا سوال اصل میں دیکھیں جو کیس ہوگا وہ تو ہوگا, وہ جو ابھی آلریڈی آئی ایم شیور کہ ایک لیگل بیٹل ان کی چل رہی ہوگی. My concern is not the legal battle itself. Obviously this is a very horrible thing. My concern is this. اتنا ایک پوش اسکول ہے, اتنا ایلیٹ اسکول ہے, اور یہ کوئی ریئر بات نہیں ہے. یہ آئے دن ایسے واقعات آتے ہیں کہ ایک اسکول ہے جس میں وائلنس بھی ہے, جس میں ڈرگز بھی چل رہے ہیں, جس میں ہر قسم کا یعنی نشہ بھی ہو رہا ہے. اکارڈنگ ٹو دا فادر آف دا وکٹم, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایون اسلحہ بھی آ رہا تھا اسکول میں. میرا سوال اصل میں یہ ہے کہ اتنے پیسے دینے کے بعد بھی اگر آپ اپنے بچوں کو انسان کا بچہ نہیں بنا سکے تو پھر کیا فائدہ اس ایجوکیشن سسٹم کا, جہاں پہ آپ اتنی فیسز بھی لیتے ہو, اتنا چارجز ہیں آپ کے, اتنا آپ کہتے ہو جی ہم لوگ فلانا کریکولم فالو کر رہے ہیں, ہم فلانا فالو کر رہے ہیں, ہم کیمبرج کو ہیں, ہم آکسفورڈ کو ہیں, ہم امریکن سسٹم فالو کر رہے ہیں. اس کے بعد بھی اگر آپ کے بچوں کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ ہاؤ ٹو بیہیو ان سوسائٹی, یعنی ایک طرف آپ لوگ گالیاں نکالتے ہو مولویوں کو, ایک طرف آپ گالیاں نکالتے ہو ان جاہلوں کو جو فار ایگزامپل سڑکوں پہ آ کے توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں, ATM توڑ دیا, سائیکل توڑ دی, کسی کی گاڑی کی شیشے توڑ دیے. اس کو لوگ کمپلین کرتے ہیں, ٹھیک ہے رائٹ فلی سو کہ یہ غلط بات ہے, نہیں ہونا چاہیے, توڑ پھوڑ اپنا ہی آپ حالات کریں. کوئی ماردار ہو جائے, کسی کوئی اس طرح کا ہوتا ہے نا کلیش, اس میں پولیس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں, تشدد کا, اس پہ سارے کرٹیسائز کرتے ہیں. واٹ اباؤٹ دس؟ دیکھیں اگر ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹ نہیں کر سکتے, اگر ہم ان کو انسان نہیں بنا سکتے, مطلب میں تو بھی بہت ہائی لیول یہ تو نہیں کہہ رہا کہ اللہ کا ولی بنا دو, میں تو کہہ رہا ہوں بیسک ہیومن ڈگنیٹی کا ہے. تو کیسر بھائی آپ سے سٹارٹ کروں گا کہ یہ کیا ڈو یو تھنک آور ایجوکیشن سسٹم از ان دا رائٹ ڈائریکشن اور از اٹ ناٹ ان دا رائٹ ڈائریکشن؟ رائٹ ڈائریکشن میں تو کسی طرح بھی اس کو نہیں کہہ سکتے. دیکھیں جب یہ ویڈیو سب سے پہلے میں نے دیکھی تھی, آئی ڈڈنٹ ٹیک اٹ سیریسلی اینڈ آئی ایکچولی فیلٹ کہ پیپل آر ریلی ملکنگ اٹ. ایک لبرلس پہ اٹیک کرنے کا موقع مل گیا تو ہو گیا. بچے اسکول میں لڑتے رہتے ہیں, کیا ایسی بات ہے, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل کہ اسکول میں ایسا نہیں ہوتا. لیکن جو باقی اس کے سراؤنڈنگ انفارمیشن ہے جو بھی آپ نے بہت سی دی ہے, دیٹ از ڈسٹربنگ بیکاز دیٹ شوز کہ یہ ایک اینڈیمک ہے. یہ کوئی ایونٹ ان آئسولیشن نہیں ہوا کہ بچوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے.
کیونکہ جب وہ چھوٹی بچی جس پہ تشدد کیا جا رہا تھا اس کو تو ایج آئیڈینٹیفائی نہیں کی جا سکتی تھی، تو پرسمپشن یہی تھی کہ ایک کلاس کے ہوں گے، لڑ پڑے آپس میں، چلیں کوئی بات نہیں. لیکن اگر اس اسکول میں ڈرگز چل رہے ہیں، اس اسکول میں اس حد تک جایا جا سکتا ہے کہ بڑے بچے چھوٹوں کو فزیکلی بلی کر سکتے ہیں، وائلنس ان پہ بریک کر سکتے ہیں، اور پاس اور بچے ہیں وہ ہنس رہے ہیں. دیٹ بیہیویئر، اینڈ ایز اے لائف کوچ میرا کام ہی لوگوں کے بیہیویئرس کو اسٹڈی کرنا ہے کہ ویسے بچے اگر ہو گئے تو چلے بچوں کی لڑائی ہوگی کوئی بات نہیں، لیکن بڑے ہیں ایک چھوٹی بچی کو پہ وہ تشدد کر رہے ہیں اور باقی کیجولی فلم بنا رہے ہیں اور وہ تبصرے کر رہے ہیں کیجولی، کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہے وہاں پہ. دیٹ سیمس ٹو سجیسٹ کہ وہ پہلی بار نہیں دیکھ رہے تھے ایسا. پہلی بار جب دیکھتا ہے تو انسان پینک کرتا ہے، کیمرہ شیک ہو رہا ہوتا ہے سارا. اٹس اے لاٹ ہیومن بیہیویئر. اٹس اے ویری کام کامنٹری چل رہی ہے، ایسے کرو، یہ کرو، یہ کرو، وہ کرو، سب گائیڈنس دیے جا رہے ہیں. سو دیٹ سیمس ٹو سجیسٹ کہ وہاں پہ کوئی کلچر اس طرح کا وائلنس کا ہے. واٹ از مور ڈسٹربنگ کہ اگر ایک منٹ کے لیے ساری باتیں وڈرا کر کے صرف یہ کہہ لیں کہ چلو بچوں کا ٹھیک ہے ہو گیا آپس میں، وچ ازنٹ دا کیس اینی مور، بٹ لیٹس اسیوم دیٹ فار منٹ. مجھے حیرت ہو رہی ہے دو چیزوں پہ. پہلی بات یہ کہ ایسا کیوں ہوا کہ جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ وہ جو تشدد کرنے والے ان کی قبل از گرفتاری ضمانتیں ہو رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، اور پاکستان میں سرٹن پولیٹیشینز ان کے حق میں بات کرنا شروع کر دی انہوں نے کہ نہیں جوونائل کورٹ میں ان کو پریزن میں نہیں جانا چاہیے یا لاک اپ میں نہیں جانا چاہیے. کیوں؟ وہ آپ نے کیوں بنایا تھا؟ اس میں کیا ایسی اسپیشل بات ہے کہ سرٹن کلاس کے بچے نہیں جا سکتے باقی اس میں جا سکتے ہیں؟ تو یہ بنایا کیوں تھا پھر یہ؟ اور کرمنل سائلنس ہمارے لبرلس کا. یہ جب ہم مولوی کی بات کر رہے تھے، امیجن کریں کہ یہی کسی مدرسے میں ہو، جی بالکل، بچے آپس میں، تو ہمارا تو وہ کہاں کی جنگ بھی اس میں کر دیں کہ ان کا تو ڈی این اے ایسا ہے، یہ ہے، وہ ہے. یہ تو بھی سی این این پہ بھی ہوتا ہے، یہ تو انڈیا کے چینل پہ ہوتا ہے، یہ ہر جگہ پہ ہوتا. سارے خاموش ہو گئے. یہ دو چیزیں ڈسٹربنگ ہیں. پہلی یہ کہ ان کی جو کرمنل سائلنس ہے کہ کسی نے اس پہ کنڈمنیشن بھی مور اور لیس جو پرومیننٹ لبرلز ہیں کسی نے کوئی بات بھی اس پہ نہیں کی. نمبر دو یہ کہ اس سے ہمیں ایک ڈیپر پرابلم سوسائٹی کا نظر آتا ہے کہ وائی از اٹ کہ سرٹن کلاس کے لوگ ہیں ان کے لیے رولز اور ہیں، باقیوں کے لیے رولز اور ہیں. ہم کیوں دیکھتے ہیں کہ لبرلز کسی کی جان بھی لے لیں تو کچھ نہیں ہوتا؟ وہ کئی انسیڈنٹ میرے ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن میں وہ بات کر کے پھر وہ زخم تازہ نہیں کرنا چاہتا. ان بچیوں کے ساتھ جو ہوا، جو ویڈیوز ہم نے دیکھے کہ امیر لوگ ہیں ان کو مار رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں سارا. تو میرا لانگ سٹینڈنگ ایک ہی موقف ہے کہ پاکستان کی مسائل کی وجہ مولوی نہیں ہے، لبرلز ہیں. بائی دیٹ آئی مین جو لوگ بیوروکریسی میں ہیں، بائی دیٹ آئی مین وہ لوگ جو ملک کو رن کرتے ہیں، کہ ان کے لیے رولز ہی اور ہیں. ان کے لیے پاکستان ملک نہیں ہے، ان کے لیے یہ شکار گاہ ہے. اور شکار گاہ میں بڑا پرٹیکولر ریزنس میں لفظ یوز کرتا ہوں کہ شکار گاہ میں جو لوگ جاتے ہیں وہ ہوتے مہذب ہی ہیں، لیکن وہاں پہ جا کے رول سارے توڑ دیتے ہیں کہ یہ شکار گاہ ہے. یہ لوگ دبئی میں جائیں، یورپ میں جائیں، بڑا ویل بیہیو کرتے ہیں، لیکن اپنی شکار گاہ میں آتے ہیں تو رولز ان کے چینج ہو جاتے ہیں. میرے لیے یہ ڈسٹربنگ بات ہے. بچوں کا پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلے لڑائی نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن جس طرح سے ہو رہی ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ لگتا یہی ہے کہ اگنور میں وہاں کا، اور اتنی آپ مہنگی وہاں پہ فیسیں دی، وہ آپ نے باتیں کی ساری کہ اتنی فی بھی دے رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، اور آپ ایک کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں نا کہ اس اسکول میں آپ آئیں گے تو آپ کو وہ کچھ نہیں ملے گا جو آپ کو باقی پاکستان میں ملتا ہے. دس از سپوزڈ ٹو بی بیٹر. از اٹ ریئلی؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. حالانکہ ہم کوئی باعث بات نہیں کرنا چاہ رہے. میں آپ جب بات کرتے ہیں مدارس کی بھی، تو میں یہ بھی کہتا چلوں کہ وی ڈونٹ اون مدرساز فلی. جو بھی ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے ہم تو باعث بالکل بھی نہیں ہیں. جہاں پہ غلط ہو رہا ہے، چاہے وہ مدارس میں ہو رہا ہے، چاہے مسجد میں ہو رہا ہے، تو جو غلط ہے وہ غلط ہے، اور جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. ایون وہ جو مفتی صاحب تھے جن کا ایک کیس سامنے آیا تھا، وہ ڈیڈ اے ہول پوڈ کاسٹ آن دیٹ، اور اس میں ہم نے ساری باتیں کی تھی کہ جو غلط ہے. دیکھیے میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دوں علی، وہ یہ کہ ان کا جو کیس ہوتا ہے نا لبرل لیفٹ کی طرف سے جو کیس آتا ہے، وہ کیس یہ ہوتا ہے کہ تم لوگ مولوی جاہل ہو، تم لوگ ان پڑھ ہو، تم لوگ نالائق ہو، ہمارے اسکولوں میں آؤ، ہم تمہیں تمیز سکھاتے ہیں. تم لوگ مولوی ہو نا، تم لوگوں کو پڑھا لکھ، تم لوگ ایجوکیٹڈ نہیں ہو، تمہارے پاس مینرز نہیں ہیں. آپ ہمارے انسٹیٹیوشنز میں آئیں نا، ہمارے پریسٹیجس کیمبرج آکسفورڈ انسٹیٹیوشنز میں آئیں، ہمارے امریکن ہائی اسکول سسٹم میں آئیں، تو ہم آپ کو مینر سکھاتے ہیں. اب مجھے بتائیں، یہ جو آپ کا انسٹیٹیوٹ ہے یہ تو بڑا پوش انسٹیٹیوٹ ہے نا، تو اس میں اگر یہ گند ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے دیر از سم تھنگ رانگ سم ویئر. اور یہ کوئی ایک اسٹوری نہیں ہے. آئی ہیو لٹرلی تھاؤزنڈز آف اسٹوریز فرام
ٹاپ انسٹیٹیوشنز ان پاکستان جو اپنے آپ کو بہت بوسٹ کرتے ہیں کہ جی ویری ویل ریپیوٹیڈ, ان کے اپنے پرنسپلز میرے سامنے رونے روتے ہیں, ان کے اپنے جو ٹیچرز ہیں میرے سامنے رونے روتے ہیں کہ جی ہمارے اسکولس کے اندر فار ایگزامپل ڈرگز چل رہا ہے, ہمارے اسکول کے اندر بچے جو ہیں وہ آپس میں فاؤل لینگویج ہے, کنفیشن پیجز ہیں جس کے اوپر ایک دوسرے کو بھی ذلیل کر رہے ہیں, ٹیچرز کو بھی ذلیل کر رہے ہیں. مطلب یہ آل آف دس از ہیپننگ. یہ کسی مدرسے میں تو نہیں ہو رہا, یہ تو ادھر ہی ہو رہا ہے. تو جو مدارس میں ہو رہا ہے اور جو وہ ہو رہا ہے وہ بھی اگر وہ غلط جو بھی پریکٹس ہے وہ غلط, رانگ از رانگ نو میٹر ہو ڈز اٹ. ہمیں اس پہ ہم نے کبھی تفریق نہیں کی کہ بھئی اگر کوئی فلانا کرے گا تو نہیں اس کو ہم سیو کرنے کی کوشش کریں. نو, جو بات غلط ہے وہ غلط ہے. ہم تو ہمیشہ ہمارا تو موقف ہی یا ہمارا لینز ہی جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات یا اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نگیٹ کیا جا رہا ہے, اس کے خلاف کچھ کام ہو رہا ہے, اس کو غلط کہنا چاہیے. پرنسپلس کی بات کریں, پرنسپلس کی بات, ایگزیکٹلی. تو آئی تھنک اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دس از ویری الارمنگ. اینڈ مجھے وہ ڈاکٹر ہائم جنوٹ کا ایک کوٹ یاد آ رہا ہے جو بیسکلی ہولوکاسٹ کے سروائیور تھے, اینڈ ہی واز این ایجوکیشنلسٹ. وہ امریکہ چلے گئے, بیسکلی ہی واز اے سروائیور آف دا ہولوکاسٹ, اینڈ ہی مطلب وہ ایک نازی کنسنٹریشن کیمپ میں تھے, وہاں سے کچھ ہی لوگ فرار ہوئے اپنے یوتھ میں. تو ہی سیٹ کہ جب میں فرار ہوا تھا تو تقریباً 13-14 سال میری عمر تھی, بچہ تھا میں, اور میں اس کنسنٹریشن کیمپ سے بھاگا جہاں پہ ایونچولی جو ہے وہ نازی جرمنی میں 6 ملین جوز جو ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کیا گیا, آل دیٹ. تو کہتے ہیں میں وہاں سے نکلا اور میں نے اس ٹائم پہ دیکھا کہ بعد میں جا کے وہ امریکہ گئے, وہاں پہ ایجوکیشن سیکٹر کے ساتھ رہے, انہوں نے اپنا ماسٹرز PhD وغیرہ کیا, اور پھر تعلیم کے شعبے کے ساتھ ہی وابستہ رہے اور کریکولم ڈیولپمنٹ اور ان چیزوں پہ کام کرتے رہے. وہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آئی ہیو سین سرٹیفائڈ ڈاکٹرز, ٹرینڈ نرسز, 4-star جنرلز and engineers and architects and all these type of people of the highest educational caliber be part of this Holocaust and be part of the Nazi campaign against the Jews. And I've seen all of these trained people either give lethal injections or via poison gas or via firing squad or via any XYZ mechanism killing children and women and men and all of these people. ٹھیک ہے نا, unapologetically killing them. تو کہتا ہے کہ this makes me ڈاؤٹ دی انٹائر ایجوکیشن سسٹم, کہ جس ایجوکیشن سسٹم میں پڑھے لکھے جنرلز نے, ڈاکٹرز نے, آرکیٹیکٹس نے جنہوں نے وہ چیمبرز بنائے ہیں, جو وہ لوگ تھے جنہوں نے فائرنگ اسکواڈ کے اندر تھے, وہ نرسز اور ڈاکٹر جنہوں نے لیتھل انجیکشن لگائے, کہتے ہیں میں تو پورے ایجوکیشن سسٹم کو ڈاؤٹ کر رہا ہوں. تو وہ اس کو اینڈ میں یہ کہتا ہے کہ وی نیڈ ٹو ناؤ ری ایویلیویٹ کہ ہمارے بچے جس اکیڈیمک انسٹیٹیوشن میں جا رہے ہیں کیا وہ انسان بھی بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے. Are we creating machines who have no empathy for other people, who have no feelings of sympathy for a person جو بیچارہ ایک طرح سے ایک ظلم کا شکار ہوا ہے, سارے تماشا دیکھ رہے ہیں. مطلب ایک زمانہ تھا نا کہ کوئی واقعہ ہوتا تھا نا, کسی کو مار پڑتی تھی تو کوئی ہاتھ پٹاتا تھا, اب سیدھا نا ہاتھ جیب میں جاتا ہے اور فون نکلتا ہے. یس, ایون یہ ایگزامپل آپ دیکھ لیں, آپ نے بتایا کہ کیفے کے مینیجر وہاں پہ تھے, تو میں حیران ہوں کہ کیوں کسی نے روکا نہیں. اچھا, اپیرنٹلی وہ بقول جو اس کی وکٹم کے جو فادر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ کیفیٹیریا والے نے فلم بنائی ہے, اور جس طرح کیسر بھائی بھی کہتے ہیں نا کہ کتنے کام طریقے سے بنی ہوئی ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سکون سے بنا. یعنی لک ایٹ دا کیمرا, اٹس ناٹ موونگ, اٹس اسٹل, اٹس ویری اسٹل, اٹس ناٹ لائک اٹس شیکی کہ وہ بندہ سہما ہوا ہے یا کوئی ایسا بات ہے یا کوئی بہت مشکلوں سے ویڈیو بنا رہا ہے, سکون سے ویڈیو بن رہی ہے, وچ شوز یو کہ ناؤ ہماری اندر وہ بیسک ایمپتھی نہیں ہے دوسروں کے لیے, which is very alarming. So I think جب میں اس میں نا ان کے بیہیویئرس کو تھوڑا سا ڈائسیکشن کرنا چاہوں گا, کیونکہ ابھی تک جتنی بھی بات ہو رہی ہے نا, پرابلم مورالٹی کا پرابلم ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں, ہم نے جو دیکھنے میں آ رہی ہے چیز, کچھ لوگ اسے کہتے ہیں وہ بولی کر رہے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں ٹارچر کر رہے ہیں. پوائنٹ یہ, دس از وائلنس. میں آپ کے سامنے 2 رپورٹس رکھ رہا ہوں. یونیسیف 2016 کی وائلنس اگینسٹ چلڈرن کی ایک رپورٹ ہے, اور اس کے اندر 100,000 young people in 18 countries responded that 2/3 of them were victims of bullying. Okay. Not violence directly, not torture. یہ میں ابھی بتاتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے. بیسکلی وائلنس از a سپر سیٹ, پھر اس میں سے بولنگ ایک پارٹ ہے, اس میں سے کالنگ نیمز ایک پارٹ ہے, اس میں سے ایموشنل یا سائیکولوجیکل ٹارچر ایک پارٹ ہے, پھر فزیکل ٹارچر ایک پارٹ ہے, اور پھر سائبر بولنگ ایک پارٹ ہے. یہ دیز آل کانسٹیٹیوٹ وائلنس. اسی کے ساتھ ایک اور یونیسکو کی, یونائٹڈ نیشنز
ایجوکیشن کی یہ ایک اتھارٹی ہے. یہ کہتے ہیں اسکول وائلنس اینڈ بولنگ کی رپورٹ ہے 2011 کی. 246 ملین چلڈرن اینڈ ایڈولسنٹس experience violence in school in varying percentages of 10% to 65% based on their socio-economic background, the first reason, and some other parameters. صحیح. اب ان ساروں کے اندر جا بھی جو ایک چیز سمجھنے والی ہے نا وہ یہ ہے کہ مورالٹی کا اسٹینڈرڈ کدھر سے آئے گا, which this education system has failed to provide to the humanity. تو مورالٹی کا کوئی ریفرنس پوائنٹ ان کے پاس نہیں ہے. اگر ہے تو دکھائیں, کیونکہ یہ جن تھیریز کی بات کرتے ہیں اور جن تھیریز کی بیسس پہ یہ مورالٹی کو ڈیفائن کرتے ہیں, پوائنٹ یہ ہے کہ وہ تھیریز ہیں, دوز آر ناٹ فیکٹس, دوز مائٹ بی ٹائم باؤنڈ. بہت سارے اس میں لوپ ہولز ہیں. اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک ٹارچر کے اوپر بات بتاتا ہوں, کیونکہ ہم مورالٹی کی بات کر رہے ہیں. جان کانرائے کی کتاب ہے انسپیکیبل ایکٹس آرڈنری پیپل از دا ٹائٹل, اور اس کے آگے ہے دا ڈائنامکس آف ٹارچر. اس میں یہ ہے وین ٹارچر ٹیکس پلیس پیپل بلیو دے آر آن ہائی مورل گراؤنڈ. یہ ایک سینٹینس ہے فرام دیٹ بک. رائٹ. تو بیسکلی دے آر تھنکنگ yes, but that's totally a mirage. It's not the fact, and it's not statistically proven as well. In fact, it's the polar opposite of that, what we are observing based on all the facts. جس طرح کیسر بھائی نے کہا کہ وہ ویڈیو جتنے آرام سے بن رہی ہے, وہ خواتین ہونے کے باوجود the way they are treating her and جو language وہاں پہ استعمال ہو رہی ہے, nobody is coming forward, اور you can see it, you can sense it. There are certain things which are not said, but you can just sense it کہ what's happening over there. My question would be, کیسر بھائی میں آپ سے بھی پوچھوں گا کہ یہ اسکولس نے کب یہ بیڑا اٹھایا مورالٹی سکھانے کا؟ دیکھیے ایکچولی مورالٹی سکھانے کا بیڑا تو اسکول کی جو کور ذمہ داری ہیں ان میں سے ہونا چاہیے تھا. صحیح. That is not the problem. Right. Problem is source of morality. جو بھی ہم بات کر رہے تھے ملک صاحب کہ مورالٹی کا سورس کیا ہے. اف دیٹ کی ناٹ بی آئیڈینٹیفائڈ تو پھر کچھ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. ابھی آپ نے بتایا کہ ہولوکوسٹ سروائیور ہیں, انہوں نے کہا کہ ایجوکیشن سسٹم سے میرا اعتبار اٹھ گیا بیکاز بڑے پڑھے لکھے لوگ یہ کام کر رہے تھے. اگر آپ مل گرام ایکسپیریمنٹس کو دیکھیں نا, صحیح, کہ ہاؤ فار کین ون گو ٹو کنفارم اوبے دی اتھارٹی آف این ایجوکیشن, کہ اس لیول تک بھی الیکٹریکیوشن پہ چلے گئے کہ جان لینے پہ بھی چلے گئے آن دا بیسز کہ مجھے جو آدمی کہہ رہا ہے اس نے وائٹ کوٹ پہنا ہوا ہے. اس وائٹ کوٹ ایک چیز بن گئی, ایک فنومینا بن گیا کہ پڑھا لکھا آدمی ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا, اینڈ دیٹس واٹ وی ڈو. اب اسکول کے اندر مورالٹی اگر یہ ہے کہ لوگ تمہارا اگر LGBT میں تم چلے جاتے ہو, اس سسٹم کا حصہ بن جاتے ہو, دیٹس مورلی اوکے. رائٹ. تو بچہ تو کنفرم کرے گا, دیٹس مورلی اوکے. جی. اگر اسے کلچر یہ دکھایا جا رہا ہے بچے کو, وہ یہ صرف اسکول نہیں ہے, اسکول از پارٹ آف دی اوور آل پیراڈائم. اگر وہ نیٹ فلکس پہ بھی یہ دیکھتا ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ باقی بچوں کو بلی کر سکتے ہیں, دیٹس آل فائن. یہی ہالی ووڈ گلوریفائی کر رہا ہے, یہی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں. اسکول میں بھی آپ کو یہی باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ لوگ یو لبرل ٹو ڈو واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو, though there is a harm principle, but whoever defines harm principle, that's a notoriously difficult job. تو اسکول کا کام تو مورالٹی کا ہونا چاہیے تھا, لیکن اگین اسکول کی مورالٹی اپنی یہی ہے کہ اس کا کوئی سورس نہیں ہے سوائے آپ کی اپنی سبجیکٹیوٹی کے. دین ون ہیز ٹو آسک اے کویسچن کہ یہ جو تشدد ہوا ہے اس میں غلط کیا ہے. بائی دیٹ آئی ڈونٹ مین, میں ایک الزامی جو آپ کی بات کر رہا ہوں, آئی ڈونٹ مین کہ اس میں کوئی غلط نہیں تھا. what I'm saying is کہ if you reduce it to individual سبجیکٹیوٹی, تو پھر ان کو اگر یہ اچھا لگا کہ اس نے ہماری شکایت لگا دی اور ہم یا ہماری سہیلی کی شکایت لگا دی ہے, the girl who hangs out with us and you know we are taking revenge on her behalf, then I guess there is nothing wrong with it. لیکن اس میں بھی ایک پرنسپل میں ایک شک تو یہ ہوتی ہے نا کہ آپ نے ہارم نہیں کر سکتے کسی کو. How do we define harm? ایک انڈیویجول کا ہارم, ایک سوسائٹی کا ہارم, you know دنیا میں تو جو چیزیں ہیں وہ تو ایک پورے کا پورا ایک ایکولیبریم ہے, ایک بیلنس ہے کہ دنیا میں ہونے والا ایک واقعہ دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی اور چیز کو افیکٹ کرتا ہے. میں سگریٹ پی رہا ہوں, یس یو کین سے کہ میں کسی اور کو ہارم نہیں کر رہا, بٹ ایکچولی میں کر رہا ہوں کہ میری صحت خراب ہوگی, میں اسپتال میں جاؤں گا تو کسی نہ کسی کا ٹیکس پیئر کا پیسہ لگے گا میری ٹریٹمنٹ پہ, وہ پیسہ کسی اور چیز پہ بھی لگ سکتا ہے لیکن وہ ضائع ہو رہا ہے. وچ ایور وے یو لک ایٹ اٹ, کوئی نہ کوئی چیز اس سے افیکٹ ضرور ہوتی ہے. تو ان کے لیے یہ کہہ دینا اس حد تک
کہ ول انہوں نے اس کو مارا, دیر فور یہ ہارمفل چیز ہے. بٹ دا پوائنٹ آئی ایم میکنگ از کہ ایون ہارم پرنسپل بھی تو ایک آدمی کا انڈیویجول سبجیکٹیو پرنسپل ہے. میں اگر کہوں کہ دیکھو میری مورالٹی آتی ہے خدا سے, سو یو ہیو این آبجیکٹیو اسٹینڈرڈ, میں اور آپ دونوں اس پہ ایگری کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں میں ہارم پرنسپل کو ٹھیک سمجھتا ہوں, میں کہتا ہوں میں ٹھیک نہیں سمجھتا. وٹ بیسس ڈو یو ہیو ٹو ڈینائی کہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اینکر کوئی بھی نہیں ہے, اینکر نہیں ہے. سو ہر آدمی کی اپنی اپنی ہے. اور پھر ہارم پرنسپل جن ملکوں کی بیکنگ ہے ایسے اسکولس کی, آر دے ناٹ دا سیم پیپل جنہوں نے مڈل ایسٹ کو فائر بال میں کنورٹ کر دیا؟ آر دے ناٹ دا سیم پیپل افغانستان میں جو لاکھوں کے حساب سے لوگ شہید ہوئے, یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ کے مطابق 45% اس میں بچے تھے. پلیز ڈونٹ سیل ہارم پرنسپل ٹو اس, ریموو دوز کنٹری فرام دا ورلڈ, تو دیکھیں دنیا میں امن کتنا ہو جاتا ہے. سو دیز آر بیوٹیفل پولیمکس, بٹ واٹ از بیونڈ پولیمکس؟ نتھنگ. اور اس کے اندر نا ایک اور بہت امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے نا, آج ہم اگر ان کے خلاف یا ان کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے, اس ایٹیٹیوڈ کے خلاف, بچوں کے خلاف نہیں, اس ایٹیٹیوڈ کے خلاف, وہ جس نے بھی کیا, تو یہی بچے کل کو, آج اگر آپ چپ رہیں گے تو کل کو یہی بنیں گے سائیکوپیتھس. اینڈ سائیکوپیتھس آر ہائیلی انٹیلیجنٹ پیپل ود ایمپتھی سوئچ آف, اینڈ دے کین کل ان کولڈ بلڈ, سمپل. تو یہ چیزیں آپ دیکھ لیں کہ اگر آج آپ اس کے اوپر بات نہیں کریں گے تو کل کو کیا آپ ایک میسج دے رہے ہیں. کیونکہ میں نے کہا نا آج کل جس طرح ابھی کیسر بھی بات کر رہے تھے کہ نیٹ فلکس پہ یو واچ سچ اسٹف, دا وے UFC فائٹنگ, یہ وہ آل دیٹ, یو کین ٹیل بائی دا باڈی لینگویج, اینڈ دیر مسٹ بی سم باڈی لینگویج ایکسپرٹس, یو کین ٹیل بائی دس ویڈیو آف 1 minute کہ what kind of body language is depicted by those girls. اس میں سوری فار انٹرپٹنگ, اس میں گیمس کو بھی ایڈ کر دیں. Exactly. there's a large body of social studies کہ جب آپ گیمز, وائلنٹ گیمز کھیلتے ہیں تو اس سے آپ how do you become desensitized towards violence. اب وہ چیز دیکھ وہ کر رہے ہیں, بٹن دبا رہے ہیں سارا, all that is all of a sudden rendered into reality. لیکن آپ کی امیجنیشن میں وہی کچھ چل رہا ہے جو آپ نے گیم میں کیا تھا. آپ کا آج کل جو کریکولم ہے, ایون آئی بلیم دیٹ آلسو, آپ کے کریکولم کے اندر ایسی چیزیں ہیں. ایک زمانہ تھا کہ کچھ آپ کو کلاسک ناولس پڑھائے جاتے تھے, فار ایگزامپل فار انگلش کلاسز. آج کل انہی چیزوں کو ریپلیس کر کے مطلب کوئی مووی ریویوز چل رہے ہوتے ہیں, مووی کا کچھ نہ سر ہے نہ پیر ہے. سو دا پوائنٹ از اگین آپ کیا کروا رہے ہیں, کریکولم کدھر ہے, اینڈ ویئر آر دی اتھارٹیز اگین. سب سو رہے ہیں, کس کی ذمہ داری ہے یہاں پہ؟ کون چیز یہاں پہ نا بڑا امپورٹنٹ, آئی تھنک پوری بات کو سم اپ کرتے ہوئے ایک چیز بڑی امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ اسکول چلیں جو کچھ کرا رہا ہے, ایٹ سم پوائنٹ پیرنٹس کے اینڈ پہ بھی ایک رسپانسبلٹی آتی ہے کہ آپ خود اپنے بچوں کو ٹائم دیں. ہم لوگوں نے اکثر یہ کیا ہوتا ہے کہ تمام تربیت نا اسکول پہ آؤٹ سورس کی ہوتی ہے کہ اسکول کرے گا, اسکول نے یہ بیٹا اٹھایا نہیں ہوا, اور اگر اٹھایا بھی ہوا ہے تو وہ وہی بات ہے کہ جو ایسی مورالٹی بتا رہے ہوں گے جس کا ہمارے دین سے, شریعت سے, کلچر سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوگا. تو پیرنٹس نیڈ ٹو انویسٹ ٹائم ان دیئر چلڈرن, ایون اف اٹس اے لٹل بٹ آف ٹائم, بٹ دیٹ ٹائم ہیز ٹو بی انویسٹڈ, جہاں پہ وہ خود کچھ چیزیں ان کو چھوٹی عمر سے سکھانا شروع کریں. اور اگر ان کو لگتا ہے کہ بچہ آؤٹ آف لائن ہو رہا ہے, کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ بچہ بیٹھے بیٹھائے ایک دم سے پرتشدد ہو گیا, ٹھیک ہے نا, اٹ ول ہیپن اوور اے پیریڈ آف ٹائم اینڈ پیرنٹس وڈ انکریج دیٹ ٹائپ آف بیہیویئر. اور ابھی بھی دیکھیں اگر کوئی, یعنی پہلے تو ہوتا تھا کہ اگر آپ نے کوئی غلطی کی ہے نا تو ماں باپ چھتر مارتے تھے کہ بیٹا یہ تم سے حرکت ہوئی ہے اور تمہارے ٹیچر نے تمہاری بےزتی کی ہے. اب اگر ٹیچر کسی بات پہ ٹوکتا ہے تو الٹا وہ ٹیچر کو جا کے ڈانٹتے کہ تم ہوتے کون ہو اس کو یہ چیز کہنے والے. اس طرح کی ایک ویڈیو کچھ عرصہ پہلے بھی آئی تھی, اس ایک بچے کو ایک ٹیچر نے سلیپ کیا تھا, اینڈ اس کا والد, اس بچے کا والد لے کے گیا تھا, بچے کو کہا کہ مارو, اینڈ ہی سلیپڈ دا ٹیچر. مطلب واٹ آر یو ٹیلنگ یور سن, نیکسٹ ٹائم congratulations sir, you will be behind the bars and this is your son who will be the culprit for this. For the sake of argument میں ایک ڈفرینٹ بات آپ سے پوچھنے لگا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں مین پرابلم کس چیز سے ہے, کیونکہ اسکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں ہم سب گزرے ہیں, اور اس طرح کی چیزیں لیٹس بی آنیسٹ ہم دیکھتے ہوئے آئے ہیں. صحیح, اپنے اسکولز میں بھی ایسے اگریسو بچے ہوتے تھے, لڑائیاں ہوتی تھیں, کالجز میں بھی, یونیورسٹیز میں بھی ایسا ہوتا آیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ویڈیوز کا دور ہے, ابھی ایک ویڈیو بن گئی ہے, ٹھیک ہے, اور میں ویسے اگر آپ کو بتاؤں تو میں نے رسپانس جو دیکھا ہے لوگوں کا, لوگوں نے کنڈیم کیا ہے اس کو,
بہت زیادہ کیا ہے اور بہت ساری ویڈیوز بنی ہیں اور اس کی ہیڈ لائنس بھی بڑی اپروپریٹ رہی ہیں کہ وہ ٹارچر کو ٹارچر ہی کہا گیا ہے اور ڈسکریج ہی کیا گیا ہے. ہمارا مین پوائنٹ کیا ہے؟ واٹ از آور مین پوائنٹ؟ لک دیر از اے ڈفرنس بٹوین بیکاز آف اینڈ ان اسپائٹ آف. ہم جو بات کر رہے ہیں کہ یس ہمیشہ سے بچوں کو بلی کیا جاتا رہا, ہم بھی بلی ہوئے, بلی کیا, بٹ دیٹ از ان اسپائٹ آف جتنی اچھی ایجوکیشن تھی. تو پرابلم یہ تھا کہ یار یہ تمہارا جو کام ہے نا یہ تمہاری ایجوکیشن سے میچ نہیں کر رہا. سو دیٹ واز اے بیڈ ایکٹ ان اسپائٹ آف آل دا گڈ ایجوکیشن دیٹ واز اویلیبل. جس انسیڈنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں اٹس ناٹ ان اسپائٹ آف دیٹ, اٹس بیکاز آف دیٹ کہ یہ پورے کا پورا جو کلچر وہاں پہ ڈیولپ کیا جائے ایسے اسکولوں میں جو کیا جاتا ہے جس کے پیچھے میں جیسے میں نے آگے کہا کہ اسکول پورے پیراڈائم کا ایک حصہ ہے. پیرنٹل ایٹیٹیوڈ اس میں آتا ہے, گیمز اس میں آتی ہیں, بلی کلچر اس میں آتا ہے, ڈرگز, اگر اس لڑکی کے والد صاحب کی بات ٹھیک ہے, ایون ویپنز اس میں سارا کچھ جا رہے ہیں. تو پھر ایسا نہ نظر آنا ایک معجزہ ہے. ایسا نظر آنا از سم تھنگ دیٹ فالز ود ان دی ہیومن ایکسپیکٹیشن. لیکن ہمارے ٹائمز میں جن یونیورسٹیز یا جن کالجز میں ایسا نہیں تھا اس میں بھی یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی تھی. بٹ اگین دیٹ از ان اسپائٹ آف ورسز بیکاز آف. وہ ان اسپائٹ آف آل دا گڈ تھنگس ہوتا تھا تو پھر کہتے تھے کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ اگر ایسا نہ ہو تو یہ ایک معجزہ ہے. ایک اور پوائنٹ یہ تھا کہ ہم جس وقت علی بھائی اپنے اس ٹائم سے گزر رہے تھے نا, تو اف وی ور کاٹ ڈوئنگ دس وی ہیڈ آلویز دیٹ گلٹ ان آور ہارٹس کہ بھائی اگر پکڑے گئے تو چھتر پڑنے ہیں. وی ہیڈ اٹ ویری کلیئر ان those girls were very confident in the video. Yes, اس میں یہ they were posing. ان کا جو کانفیڈنس تھا نا وہ انفاؤنڈیڈ نہیں تھا. No doubt about it. ابھی پولیس حرکت میں یعنی کہ کچھ فالو اپ ہوگا تو ساتھ ہی ضمانتیں پہلے پڑی ہوئی ہیں. دیئر کانفیڈنس کیم فرام سم تھنگ دیٹ وی آر اوکے ود اٹ, وی کین ڈو اٹ. دیکھیں ایک چیز میں اس میں ایڈ کروں کہ دیکھیں ہمارے وقتوں میں بھی نا بڑی بڑی بروٹل پھڈے ہو جاتے تھے, لیکن you never wanted your parents to find out, number one. Number two, اگر کوئی اسٹوڈنٹ پکڑا جاتا اسکول میں, یا تو میں تو بات کر رہا ہوں, یہ تو ڈرگس تو دور کی بات ہے, سگریٹ لے کے پکڑا جاتا یا بنک کیا یا بنک مار دیتا اسکول سے, تو وہ ایکسپیل ہو جاتا تھا. وہ سیریس یا پہلے سسپینڈ ہوتا تھا 3 دن کے لیے, اگر سسپینشن کام نہیں ہوئی تو پھر ایکسپیل ہو جاتا تھا کہ بھائی تم ایک گندے انڈے ہو, تم باہر ہی رہو تو اچھا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ ہو رہا ہے کہ ٹیچرز اور جو آپ کے انسٹیٹیوشنس کے ہیڈ ہیں وہ شاید مجھے لگتا ہے کہ یہ بچوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ بچہ جو ہے نا کہیں چھوڑ کے نہ چلے جائے. آئی ڈونٹ نو اف اٹس بیکاز آف بزنس کہ بچہ نکل جائے گا تو کیا ہوگا, یا پھر یہ کہ وہ اتنا ڈر گئے ہیں کہ بچے جو ہے نا دے آر ناؤ کائنڈ آف دا باس, کہ اگر ہم اسموک بھی کر رہے ہیں, اگر ہم لوگ ویپ بھی کر رہے ہیں, اگر ہم لوگ ڈرگس بھی لے رہے ہیں تو کیا ہے. اور اگر کوئی اچھا ایون حرام ریلیشن شپس چل رہے ہوتے ہیں, ٹیچروں کو کہا جاتا ہے ٹو ٹرن اے بلائنڈ آئی ٹو اٹ کہ ایز اف نتھنگ از ہیپننگ. ہمارے وہاں پہ تو یعنی آپ یعنی دیکھو نا وہ لیول ایوری جنریشن اٹ کائنڈ آف ٹیکس ون اسٹیپ فارورڈ, ٹھیک ہے, ان دا رانگ ڈائریکشن. اور پہلے ہوتا تھا کہ یعنی چوری کیا نا اگر آپ نے تو آپ کو پتا تھا میں نے چوری کی ہے, اینڈ یو فیلٹ گلٹ ان یور ہارٹ اینڈ یو فیلٹ کہ کسی کو پتہ نہ چلے. اب یہ ہو رہا ہے کہ آپ آرام سے بیٹھ کے ویڈیو بناؤ ویڈیو بلکہ میرا فون پکڑو اسے ویڈیو بناؤ, یعنی یہ والا ایٹیٹیوڈ آ گیا. تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی جو ایجوکیشن جس کو آپ اتنا گلوریفائی کرتے ہو, آپ کہتے ہو جی ہمارا بیسٹ انسٹیٹیوشن ہے, بیسٹ ہمارا سیٹ اپ ہے, بیسٹ ہمارے انوائرمنٹ ہے, بیسٹ ہمارا فلانا ہے, اس کے ساتھ یہ اگر ہو رہا ہے دین دس از ہائیلی پرابلمٹک. کیونکہ جو آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم آپ کے بچے کو بہت سویلائزڈ بنا دیں گے, یہ سویلائز تو نہیں ہے. دیکھیں اس میں سویلائزڈ ہو نہیں سکتا. آپ نے جو ٹیچرس کے حوالے سے ایک بات کی نا کہ ٹیچرس بھی ڈرتے ہیں, جی جو بات میں کہنے لگا ہوں یہ بڑی مشکل بات ہے کہنا, بیکاز یہ ایک ایسی ہمارے ساتھ گیم کھیلی گئی تھی کہ a lot of سوشل جو بگاڑ آیا تھا ماضی میں وہ اس کی وجہ سے آیا تھا, اور اسی کو دوبارہ سے اس ایکسپیریمنٹ کو رپیٹ کیا گیا. ہوا یہ تھا کہ ہمارے معاشرے میں مولوی ایک ڈگری تھی. مولوی از اے ویری ریسپیکٹیبل ورڈ. جب کمپنی بہادر آئی, برٹس جب آئے تو انہوں نے جو کنسٹرکشن کی سوسائٹی کی, اس کے اندر انہوں نے انڈر دی پری ٹیکسٹ آف پروٹیکٹنگ سرٹن رائٹس انہوں نے گاؤں کے اندر ایک کلاس سسٹم کریٹ کی, جسے میں نقل کفر نباشد کمی ایک کانسیپٹ کہ یہ جو ہیں یہ کمی لوگ, مطلب اس سے پہلے بھی تھے وہ, لیکن انہوں نے 13 ٹائپس کے کمی آفیشلی ریکوگنائز کر دیے. صحیح, اس میں نائی بھی ہے, موچی بھی ہے, یہ بھی ہوئی ہے. 13واں کمی اس میں مولوی انہوں نے رکھا تھا.
کیونکہ اس کی جو مورل ڈومیننس ہے سوسائٹی پہ وہ ختم کرنے کے لیے کہ ہر آدمی یہ دیکھے کہ یہ کمی ہے, اس کو تو ہم سال کے دانے دیتے ہیں, ہم اس کو فنڈ کرتے ہیں, یہ کیا کرے گا بیچارہ, اس کی جاب ہے نماز پڑھانا. یعنی کہ وہ جو اس کی مورل ڈومیننس نا اتھارٹی تھی وہ سبورٹ ہو کے وہ نیچے آ گئی, جو عوام تھی وہ اوپر چلی گئی, مولوی 13واں کمی وہ بن گیا. ٹھیک ہے. بہت عرصے کے بعد ہمارے ٹیچر کے ساتھ یہ ہوا کہ جو ٹیچر کی پہلے رسپیکٹ ہوتی تھی, آئی ایم ویری سوری ٹو سے, آج ٹیچر کو ہم نے اسی لیول پہ آ کے کھڑا کر دیا ہے. جو جاب کے لیے وہاں پہ ہے کہ اسے پتہ ہے کہ اس کے بابا جان جو ہے نا وہ بیوروکریٹ ہیں, یہ فلاں وہ ہیں, فلاں وہ ہیں, فلاں وہ ہیں, میں کون ہوتا ہوں, یہ کون ہوتی ہوں, انہوں نے کہنا ٹھیک ہے اپنے آپ پیسے لیں کریں, یہ مجھے گالی بھی دے دیں, آئی نو دیر از ایبسلیوٹلی نتھنگ آئی کین ڈو. یعنی جیسے مولوی صاحب کی مورل اتھارٹی کو ختم کر کے وہ جو مقتدی ہیں وہ اوپر چلے گئے, امام نیچے چلا گیا, یہاں پہ جو کلاس ہے بچوں کی وہ اوپر چلے گی, ٹیچر نیچے چلا گیا, تو اس کا رزلٹ پھر ہم اس سے بہتر میں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں ایک یہاں پہ انسٹیٹیوٹ ہے, میرے ایک ٹیچر ہوتے تھے کالج لیول پہ, تو آئی میٹ ہم آفٹر مینی ایئرس. تو جب میں ان کو ملا تو انہوں نے بڑے فونڈلی ریممبر کیا کہ آپ میرے اسٹوڈنٹ تھے, اور ہم یعنی اس طرح سے, تو وہ ایک اپنا ادارہ چلا رہے تھے, اپنا ایک انسٹیٹیوٹ چلا رہے تھے. تو میں نے کہا سر آپ یہاں پہ کیسے اور کب سے, تو مطلب آپ تو ٹیچنگ پروفیشن میں تھے, آپ ایک جگہ پہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں ادارے کو. تو انہوں نے کہا کہ میں نے بیٹا وہ جو انسٹیٹیوٹ سے جہاں سے میں پڑھا تھا, انہوں نے کہا اس کے بعد میں ایک جگہ اور گیا, پھر ایک اور جگہ گیا, تو وہاں پہ میرا مطلب ہی اسپینڈ گڈ آئی تھنک 15-16 ایئرز ان دیئر. پھر اس کے بعد کوئی اور انسٹیٹیوٹ انہوں نے موو کیے, تو ہی واز ان ون آف دا لیڈنگ کوٹ اینڈ کوٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز آف دا کنٹری, اینڈ وہاں پہ وہ پڑھاتے تھے اپنا سبجیکٹ. تو کیا ہوا کہ ہی واز ایکچولی ون ڈے واکنگ پاس دا کیفیٹیریا, اینڈ ہی نوٹس کہ کیفیٹیریا کی جو بلڈنگ کے پیچھے بالکل نکڑ پہ کہہ لیں, دیر واز اے بوائے اینڈ گرل انگیجنگ ان ویری اناپروپریٹ بیہیویئر. تو انہوں نے ان کو روکا کہ آپ اس طرح مت کریں, اور یہ مطلب ان کو ڈانٹا, بیکاز ہی ویری سینئر, میں بتا رہا ہوں میرے ٹیچر ہوا کرتے تھے وہ جب میں کالج میں تھا, تو وہ بڑے اب سینئر آدمی ہیں. تو انہوں نے ان کو روکا بچوں کو کہ بیٹا یہ غلط بات ہے. اور وہ تو وہی اسی امپریشن میں ہے کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ روحانی باپ ہوتا ہے. تو میرا تو کام ہے آپ کو بتانا, حالانکہ میرا سبجیکٹ کچھ اور ہے. تو لیٹس سپوز کہ وہ میتھ پڑھاتے تھے, ٹھیک ہے, میں اس لیے ایکسپریس نہیں ہونا چاہتا. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ جو ہے نا وہ ان کو اس طرح سے مت کریں. تو اتنی دیر میں نا پرنسپل صاحب وہاں سے گزر رہے تھے. تو پرنسپل صاحب وہاں سے آ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, ٹیچر کو کہہ رہے ہیں یہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ سر میں ان کو روک رہا ہوں, دے آر ویری اناپروپریٹ بیہیویئر گوئنگ آن. کہتے ہیں کہ حضرت آپ کا کام میتھ پڑھانا ہے, آپ میتھ پڑھائیں, آپ ان کے اوپر مورل پولیس نہیں ہے. ہمارے انسٹیٹیوشن میں کر رہے ہیں نا, 4 دیواری کے اندر کر رہے ہیں, نو پرابلم, اٹس اوکے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے پھر کہا کہ بھاڑ میں گئی یہ نوکری, میں ریزائن اسی وقت ریزائن کرتا ہوں. اگر میرے پاس اتنی اتھارٹی نہیں ہے کہ یہ میرے بچوں کی طرح ہے, یہ میری بچیوں کی طرح ہے, اگر میرا بچہ بھی یہاں ہوتا نا میں تو اس کو تھپڑ مار دیتا. یہ تو آپ نے, میں تو ابھی صرف منہ سے روکا ہے ان کو. تو مجھے اگر آپ یہ مورل اتھارٹی نہیں دے سکتے کہ میں ان کو سمجھاؤں ایز اے اسپریچول فادر, تو پھر مجھے یہ جاب نہیں کرنی ہے. میں اپنے آئی کین ناٹ لیو ود مائی سیلف. کہتے ہیں میں نے استعفیٰ ان کے منہ پہ مارا, اینڈ آئی واکڈ آف دیٹ ویری سیم ڈے, کہ میں نے یہاں ایک سیکنڈ نہیں رکنا اس ادارے کے اندر. وہ کہتے ہیں پھر میں نے یہ سوچا کہ میرے جو اتنا کچھ کیا میں اپنا دماغ نہیں خراب کرتا, پھر میں نے اپنا ادارہ قائم کیا. سو دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک زمانے میں نا مولوی کو انہوں نے نیچے کیا, کمی کر کے آج وہ ٹیچر کو, کیونکہ وہ ایک ایکسپریشن ہے نا کہ دوز ہو کین ڈو ٹیچ, یعنی جس کو کوئی کام نہیں ہوتا نا دنیا میں, جو کام کر نہیں سکتا وہ پھر پڑھانے کی فیلڈ میں آ جاتا ہے. تو دس از واٹ ہیز ٹو چینج, وی ہیو ٹو چینج دس مائنڈ سیٹ. کیونکہ جو بندہ اندر آ رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں مثال کے طور پہ 50,000 روپے فیس دے رہا ہوں, میں 60,000 روپے فیس دے رہا ہوں, یہ جو ٹیچر ہے اس کی تنخواہ نہیں ہے اتنی, تو میری مہینے کی فیس اتنی ہے, تو میرے پیسوں پہ پل رہے ہو, میں تمہاری بات کیوں سنوں. دیٹ از دا کائنڈ آف چیز جو ہے. تو نہ صرف ٹیچروں کو ہائیلی کوالیفائڈ رکھنا چاہیے بلکہ ہائیلی پیڈ بھی ہونے چاہیے, اور ٹیچر جو ہے نا وہ انڈیپینڈنٹ ہو, وہ کسی کا محتاج نہیں ہو. دس از دا کائنڈ آف نیریٹو دیٹ ہیز ٹو ہیپن اف یو وانٹ کہ سوسائٹی کے اندر ان کی رسپیکٹ بھی اور سب کچھ ہو, اور واقعی میں بچے سمجھے, اور پھر گھروں میں بھی وہی چیز, مطلب اٹ ہیز ٹو ورک ہینڈ ان ہینڈ. اکیلا کوئی کچھ نہیں کر سکتا, اس میں پیرنٹس بھی ہیں, اس میں بچے بھی ہیں, اس میں ٹیچر بھی ہیں. اٹس اے ٹرائنگل. ان تینوں کو آپ نے, ان کی تربیت کی ریکوائرمنٹ ہے. ٹیچرس کو آپ نے بتانا ہے ان کا رول کیا ہے کہ وہ اس چیزوں میں آئیں, کلاس کے اندر کچھ چیزوں کے اوپر بات کریں, کچھ ٹاپکس کو ڈسکس کریں, بیکاز آبویسلی ان بچوں کو, یعنی جہاں پہ بھی یہ بندے جائیں گے, ہم یہ نہیں چاہتے کہ صرف وہ اپنی فیلڈ کے ماسٹر ہوں, بلکہ ہمارے پوائنٹ آف ویو سے ہم چاہتے ہیں کہ ان میں خوف خدا بھی ہو. ایسے بچے بچیاں تیار ہوں جو کہ چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں, میڈیسن میں, انجینئرنگ میں, آرکیٹیکچر میں, لا میں, جس فیلڈ میں, اپنی فیلڈ میں ماسٹر ہوں ضرور ہوں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دے ہیو ٹو بی گاڈ کانشیس, ادروائز وی آر نو بیٹر دین اینیملس. بالکل آپ کی بات دیکھیں, ایک ابھی ویسٹ میں
particularly جو پوسٹ پینڈیمک ورلڈ ہے, اس میں ون آف دا ہائیسٹ سورٹ آفٹر اسکل لسٹیں بنتی ہیں نا, ٹاپ 10 سورٹ آفٹر اسکل, تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ 9 چینج ہو جائیں, لیکن ایک ایسی جو آپ کو ہر ٹاپ 10 میں ملے گی وہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس. صحیح. اپنے جذبات کا خیال رکھنا, دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا, مینرزم اینڈ آل دیٹ. ون ہیز ٹو آسک اے کویسچن کہ اسلام میں بھی مینرزم ہے. اسلام میں ایموشنل انٹیلیجنس کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے کہ جب محفل میں آؤ تو آگے بیٹھو کہ پیچھے جگہ نئے آنے والوں کے لیے خالی رہے, ایک دوسرے کے اوپر سے پھلانگ کے نہ جاؤ, لوگوں کی موجودگی میں آپس میں سرگوشی نہ کرو کہ کوئی اپنے آپ کو ایکسکلوڈیڈ فیل نہ کرے. ہیوج نمبر آف تھنگس. لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں گھر سے اسٹارٹ کی جاتی ہیں. بالکل. ناؤ فرام دی کلچرل اسٹڈی ویو پوائنٹ اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ یہ وہ ساری چیزیں ایموشنل انٹیلیجنس کے جو مضامین ہیں سارے وہ ہیں جو اسکول میں پڑھائے جانے چاہیے. وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ آپ میتھ سکھائیں, مورالٹی کیوں سکھا رہے ہیں؟ یہ بچے جب پروفیشنلز بنتے ہیں تو یہ موسٹ سورٹ آفٹر اسکل بن جاتی ہے. پھر آپ میرے جیسے بندے کو ہائر کرتے ہیں, میں ایموشنل انٹیلیجنس کا ٹرینر ہوں, کہ ہمارے بندوں میں نا ایموشنل انٹیلیجنس نہیں ہے, تو زیادہ آنی چاہیے. یا انسان ایموشنل انٹیلیجنس کا ٹریننگ کورس نہیں ہونا چاہیے, بیکاز اے بلٹ ان فیچر, اٹس امپلائڈ, وی گرو اپ ود اٹ. لیکن جب بچہ اس سسٹم سے گزرے گا کہ جو مجھے میتھس پڑھائے گا مجھے مورالٹی نہیں پڑھا سکتا, ایتھکس مینرزم وہ نہیں پڑھا سکتا. میری زندگی میں نام لے کے ان کا بات کیا کرتا ہوں, الیاس برکت صاحب ہمارے کرسچن ٹیچر تھے. میری زندگی میں میرے والد صاحب کے بعد اگر کسی آدمی نے مجھے ایموشنل انٹیلیجنس میں سب سے زیادہ محنت کی ہے تو انہوں نے کی ہے. آج تک ہماری عادت کہ ہم کہیں بیٹھتے ہیں تو جیسے میں اب بیٹھا ہوں اس طرح سے بیٹھتے ہیں, ہم کبھی لیگز اپارٹ کر کے نہیں بیٹھتے, دروازہ نوک کر کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے, سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں, پانی پی کے گلاس کیسے رکھنا ہے یہاں تک وہ ہمیں سارا کچھ بتاتے تھے. اینڈ دیٹ گروز اپ ود اس ایز پارٹ آف آور پرسنالٹیز. لیکن بندہ ویسٹ والوں سے پوچھے کہ جب ان کی ایموشنل انٹیلیجنس سیکھنے کی عمر ہے اس وقت آپ انہیں کہیں نہیں اونلی میتھس اور وٹ ایور جو سبجیکٹ ہے باقی چیزوں کو آپ چھوڑ دیں. جب وہ ایک فنکشنل کنٹریبیوٹرز بنتے ہیں سوسائٹی میں پھر آپ کو ٹریننگ ضرورت ہوتی ہے جو ان کو بچپن میں ملنی چاہیے تھی. ہاؤ ڈو یو ایون رن دا سوسائٹی لائک دیٹ؟ اسٹرینج بات یہ ہے کہ وہ فزکس کیمسٹری بایولوجی جو اس وقت پڑھ رہے تھے وہ جب فنکشنل پارٹ بنے ہیں تب وہ اتنا یوز بھی نہیں ہو رہی. اور یوز ہونا تو علی بھائی بعد کی بات ہے. ایون جو ہائرنگ پروسیسز ہیں آج کل ہائرنگ پروسیسز میں کمپٹنس دیکھی جاتی ہے, ایکسپیرینس ٹیکنیکل ایکسپرٹیز دیکھی نہیں جاتی. they can learn with trainings and all of that, and I think it's with maths or something. I also had a maths teacher back in my college days, and it was an academy. And ایک دن ان سر نے ہمیں آئے کلاس میں اور کہتے ہیں آج I did not get the time to prepare the lecture, private academy, so I will not teach you. آج میں آپ کو بتاؤں گا زندگی کیسے گزارنی ہے. It was second year integration differentiation ہم کچھ پڑھتے تھے. He left it. I still remember میں نے اپنے رجسٹر کے اوپر ان کی چیزیں جو باتیں کہہ رہے تھے وہ لکھی, and one of that it's engraved in my mind from that day. He said بیٹا کوشش کرنا اپنی اولاد کو حلال کا نوالا کھلانا. ان کی زندگیوں میں انہیں کچھ بنانے میں محنت کم لگے گی. اینڈ دس واز سو پروفاؤنڈ, سو پروفاؤنڈ. اینڈ ناؤ آج میں اتفاق یہ ہوا کہ کچھ عرصے بعد مائی سسٹر آلسو گاٹ ٹو بی ٹاٹ بائی دا سیم ٹیچر. صحیح. بٹ دا فیڈ بیک واز ٹوٹل پولر اپوزٹ. میرا شی از لائک 5 years younger to me. How's that teacher? وہ تو اتنی زیادہ سختی کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. میں کہا سیریسلی that's the best teacher I've ever got. So یہ جو ایک شفٹ ہے نا, یہ ایک شفٹ آہستہ آہستہ ڈیسینسٹائز پراپرلی کیا گیا. یس, انسٹیٹیوشنلائز کیا گیا. It's not something which has come out of nowhere. It has been walked in that ڈائریکشن. اور آہستہ 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 اس کے پیچھے پورے مطلب آپ ٹیچر, اگین وہی والی بات ہے کہ ٹیچر اگر اف فار ایگزامپل یو آر گوئنگ ٹو اسکول پرائمرلی ٹو بی ڈسپلنڈ, پرائمرلی, اینڈ اٹ ٹیک سم ایفرٹ اینڈ اٹ ول بی ہارڈ آن یو ٹو بی ڈسپلنڈ. ادھر اٹس جو امام ابن القیم کہتے ہیں کہ ادھر اٹس پین آف ڈسپلن اور پین آف فیلئر. یو ہیو ٹو گو تھرو ون آف اٹ
سو چوز یور سیلف. سو پوائنٹ یہ کہ جب ڈسپلن کرنا ہے تو ڈسپلن ایسے تو آپ کے کہنے سے اگر ہو جاتا تو پھر بچوں کو آپ بھیجتے کیوں ہیں اسکول؟ اگر اس طرح نہیں ہوتا تو اٹ مینس کہ یو ہیو ٹو بیئر ود دس. اینڈ آئی اسٹل ریمبر مطلب بچوں کو اچھے خاصے پروسیسز سے پروسیجر سے ان فیکٹ ٹو سم ایکسٹینٹ ری انفورسمنٹ نیگیٹو کے ساتھ بھی گزارا جاتا تھا. اور آج کل کے جب ٹیچرز یہ نہیں کرتے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دے آر آلسو the people who were not able to do anything in their teaching. And that's the result of what's coming out of in just putting them in their place. اچھا ایک چیز میں بڑی حیران کن ہے اگر آپ ہسٹری کا مطالعہ کریں اور جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ہیومن ڈیولپمنٹ یا ہیومن پروگریس جس کو ہم کہتے ہیں لاسٹ 100 ایئرس میں اگر آپ دیکھیں تو فار ایگزامپل ہم لوگ 1914 میں جو فورڈ ماڈل ٹی بنی تھی گاڑی, وہ گاڑی سے ہم سٹارٹ ہوئے تھے, اور آپ دیکھیں کہ ایسی گاڑیاں آ گئی ہیں جو آٹو پائلٹ پہ بھی چلتی ہیں. دا لیول آف ڈفرینس بٹوین دیٹ از ریمارکیبل. مطلب کہاں سے ہم شروع ہوئے تھے اور کہاں پہ اب وہ ٹیسلا اور فراريز اور لیمبورگینیز اور کدھر سے کہاں پہنچ گئے ان ٹرمز آف ایوری تھنگ. مطلب جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے. آپ پہلا جہاز دیکھو جو انوینٹ ہوا تھا رائٹ بردرز کا, جو اس کو ہم کہتے ہیں, اور اس کے بعد آج آپ دیکھو ہمارے پاس سپر سونک جو ہے نا ایئر کرافٹس بھی موجود ہیں, اور اسٹیلتھ بامر بھی آ گئے, اور کیا کچھ آ گئے. مطلب دا لیول آف ٹیکنالوجی از انبلیویبل. مطلب ان کا کمپیریزن نہیں آپس میں. اسی طرح سے آپ فونس کی مثال لے لو. پہلا جو فون ایجاد ہوا تھا وہ کون سا فون تھا؟ وہ جو ایک سمپل یعنی سگنلنگ کے بیس پہ چل رہا ہے. اور پھر آج آپ دیکھیں موبائل فونز آ گئے ہیں جس میں آپ اسمارٹ فون کے اوپر آپ پورا نیٹ اور یہ سارا کچھ کر رہے ہو. تو دیر از بن اے ہیوج چینج ان لاسٹ 100 ایئرز. آپ کہہ لو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس میں زمین آسمان کا فرق ہوا ہے. آپ اگر اسکولنگ سسٹم کی اگر آپ کمپیریزن کریں, اٹس دا سیم. یعنی وہی کلاس روم سیٹ اپ تھا, وہی کرسیاں لگی ہوئی ہیں, وہی بچہ صبح آتا ہے, وہی آ کے جو نا ایک چیز سے گزرتا ہے دوسرے سے گزرتا ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل, ہاؤ از اٹ ایون پاسبل کہ زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا, لیکن آپ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ابھی تک انڈسٹریل ایج کے آثار قدیمہ کی یاد کو تازہ کرتا رہتا ہے کہ آپ نے آنا ہے سوشلی, آپ نے ایک چیز کے اندر سیٹ اپ میں آنا ہے, یہ آنا ہے وہ آنا ہے, اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ پہلے پھر کچھ شاید ٹیچر کے اعتبار سے ایک نوبلٹی اور وہ سب کچھ تھا. if anything that system has deteriorated according to my estimation. کہ وہ جو تھوڑی بہت پہلے جو ایک خیر کا معاملہ تھا بھی کہ ٹیچر کا ایک رول ہے, ایک انوالومنٹ ہے, اس کی ایک رسپیکٹ ہے, وہ کچھ سکھا رہا ہے, وہ کچھ مینرس بتا رہا ہے. اور ایون میرے پیرنٹس بھی جب بتاتے ہیں اپنے اسکول کے ایکسپیرینسز کا, تو بتاتے ہیں کہ ہمیں مینر سکھائے جاتے تھے, ہمیں ڈسپلن کیا جاتا تھا, ہمیں بتایا جاتا تھا کہ آداب کیا ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں کچھ نہ. اور یہ اکثر ٹیچر کے اپنے گڈ ول کا بھی حصہ ہوتا تھا. یعنی مے بی دا سسٹم وازنٹ ڈیزائن دیٹ وے, بٹ دیر واز سم تھنگ جہاں پہ ٹیچر خود کمپیل فیل کرتے تھے کہ میرے اوپر ایک رسپانسبلٹی ہے, جو کہ آہستہ آہستہ چونکہ یہ بزنس بنتا گیا, پرائیویٹ سیکٹر آ گیا بیچ میں, بزنس بنتا گیا. بزنس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ناؤ اٹس اباؤٹ جسٹ میکنگ منی. اینڈ ایون ایک بندہ اگر ٹیچر بھی ہے آج فار ایگزامپل, تو وہ ہی از اونلی دیئر موسٹ لائکلی until he or she finds a better job. And they would love to get out of that because it's generally supposed to be one of the lower paying professions. So آپ کوشش کرتے ہو کہ as soon as possible یہاں سے باہر نکلو. یا لڑکیاں وہ پڑھا رہی ہوتی ہیں جو ان کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہوتی, تو جیسے وہ کوئی مطلب رشتہ وغیرہ آتا ہے وہ اسکول چھوڑ کے شادی اور میڈم گئیں, now she is gone. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ریئلٹی ہے جو ہمیں یہاں دیکھنے کو ملتی ہے. تو یہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ now وہ جو چیز کے اندر بجائے امپروومنٹ آنے کے ایک ڈاؤن ہل ہے. اگر کوئی آپ کے اندر کوئی تھوڑی سی انسانیت آ گئی ہے نا, تو وہ کوئی جس طرح بھی کیسر بھائی نے بتایا کہ کوئی نیک ٹیچر ہوگا جس نے آپ کو اپنی گڈ ول سے کچھ بتا دیا ہوگا. لائک مجھے بچپن میں جو بہت بڑا ایک پرابلم تھا وہ اسٹیمرنگ کا پرابلم تھا. آئی کوڈنٹ اسپیک پراپرلی ایٹ آل فار دا فرسٹ, مطلب نرسری سے لے کے کلاس 10 تک مجھے ہیوج پرابلم تھا. اینڈ اٹ واز مائی فزکس ٹیچر جنہوں نے کلاس کے اندر مجھے نوٹ کیا کہ یہ اس سے پہلے کسی نے کوئی اس کے اوپر وہ نہیں کیا. فزکس کے سر تھے, انہوں نے مجھے کہا بیٹا ادھر آؤ میرے پاس. اور جب میں ان کے پاس آیا, باقیوں کو کام پہ لگایا ہوا تھا, مجھے کہا کہ یہ جو آپ کو پرابلم کتنے عرصے سے؟ تو میں نے بتایا, میں کہ سر یہ تو بچپن سے ہے. تو کہتے ہیں کہ اچھا میں آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں, یہ دعا آپ نے چھوڑنی نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ میں نے کہا چلیں بتا دیں. کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ پرابلم تھا. آئی ہیڈ نو کلو ایٹ دیٹ ٹائم کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ پرابلم تھا کہ بولنے میں ان کو ڈفیکلٹی ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کی دعا ہے, یہ اللہ کے نبی تھے, اللہ کے رسول تھے, اور ان کو بھی یہ پرابلم تھا اور اللہ نے ان کو کیور کیا. تو وہ دعا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو بیٹا یہ دعا نہیں چھوڑنی آپ نے.
تو کہتے ہیں اس کا مطلب پتہ ہے؟ میں نے کہا مجھے پہلی دفعہ دعا سن رہا ہوں. کہتے ہیں کہ اس کا مطلب پھر انہوں نے بتایا کہ رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ میرے لیے کھول دے، سبحان اللہ، اور میرا کام میرے لیے میرا کام آسان کر دے، میرے زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. تو انہوں نے کہا یہ دعا نہیں چھوڑنی تم نے. اور آپ یقین کریں، اب یہ فزکس کے سر ہے نا، ان کو کیا ضرورت پڑی ہے مجھے یہ بھاشن دینے کی؟ نہیں ضرورت تھی نا، لیکن انہوں نے دی. کیوں؟ ہی فیلٹ کمپیلڈ کہ آئی شوڈ ڈو سم. اور میں ان کو جب بھی ان کے بارے میں سوچتا ہوں، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. ان کو آج پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں ان کے لیے کتنی دعائیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. ہی ہیز نو آئیڈیا بیکاز آئی ٹک اٹ ایز وائز اینڈ آئی روٹ دس دعا آن مائی مطلب لٹرلی پیس آف پیپر پہ بیڈ سائڈ پہ میں نے لگا کے رکھی ہوئی تھی. اور میں پڑھتا رہتا اور بس انہوں نے کہا کہ بس پڑھتے رہا کرو جب تمہیں صبح دوپہر شام رات جب موڈ ہوا کرے. کتنے نمبر آف ٹائمز؟ کوئی نمبر آف ٹائمز نہیں ہے، بس مانگو اللہ تعالیٰ. آپ کی زبان سے جو لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اس میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، بہت بڑا. وہ سارا اجر لے کے جا رہے ہیں وہ. کیونکہ دیکھیں اگر میری یہ پرابلم ٹھیک نہ ہوتا، میں نے کبھی آنا تھا لائم لائٹ میں اور اسپیکر بننا تھا، کبھی بھی نہ بنتا. آئی ووڈ بیکم اینی تھنگ ایکسیپٹ اسپیکر. دس ہیپنز وین پیپل اینڈ ٹیچرز دے اسٹارٹ جینوئنلی کیئرنگ فار دا چلڈرن، یو نو، ایک ویژن ہو. لیکن جس مٹیریل ورلڈ میں ہم رہ رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے بات کی، لوگ کس لیے آتے ہیں؟ پیسہ کمانے کے لیے. یار میری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹیچرز پیسہ کمانے کے لیے آتے ہیں ایگزیکٹلی. اور جو بچے آ رہے ہیں ان کو بھی بڑا کر کے ہم کیا بنا رہے ہیں؟ اسی سوچ کے ساتھ بڑا کر رہے ہیں کہ بڑے ہو کے تم نے پیسے کمانے ہیں. فار ایگزامپل آج کل آپ لوگوں سے پوچھ لیں، سب سے بڑی وری کیا ہے؟ کہ گریڈز اچھے آ جائیں. آپ یقین کریں اے لیولز او لیولز آپ لوگوں کا بہت زیادہ ایکسپوجر ہے. پیرنٹس کہتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ جائے ہمارے بچے کی بھاڑ میں، ہمیں اچھے گریڈز چاہیے. یہ ساری راتیں تم ایگزامس کے دن ہے لگا لو، ٹھیک ہے، ریڈ بل پیو، تم یہ والی ٹیبلٹس کھاؤ اور ساری رات جاگو، ایگزامس پریپیئر کرو. ایگزامس اچھے ہونے چاہیے، بعد میں مینٹل ہیلتھ تمہاری ٹھیک ہو جائے گی. تو ہمارا جو مین کنسرن ہے اس وقت وہ یہی چیز رہ گئی ہے کہ بچوں کے صرف گریڈز اچھے ہیں. جس سبجیکٹ نے ہمیں مورالٹی سکھانی تھی سر، وہ تھا اسلامک اسٹڈیز نا. وہ بھی ایک اچھا کورس اگر ڈیزائن ہوا ہوتا تو چلو، جو بھی ایٹ لیسٹ چھوٹا موٹا تھا، وہ آپ کا میجر سبجیکٹ کبھی رہا ہے؟ اسلامک اسٹڈیز تو آپ کا کبھی میجر سبجیکٹ نہیں رہا. تو اور کون سا کوئی اسکالر کسی نے کبھی آ کے ہمیں بائی ایگزامپل لیڈ کیا کلاس میں کہ اسلامک اسٹڈیز کیا ہوتی ہے؟ مجھے ابھی تک یاد ہے وہ قاری صاحب ہوتے تھے، اور نہیں اسکول میں بھی قاری صاحب ٹیچر ہوتے ہیں، ان کو قاری صاحب ہی کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے. اور ان کا جو لیول تھا نا باقی ٹیچر سے بہت کم تھا. ان کو وہ رسپیکٹ نہیں ملا کرتی تھی. ایون اسٹوڈنٹس کی نظر میں بھی وہ والے اسلامک اسٹڈیز کے ٹیچر جو تھے وہ سب سے کم ایجوکیٹڈ سمجھے جاتے تھے، ٹھیک ہے. ان کے پاس بھی ایک ڈنڈا ہوتا تھا، اس پہ ٹیپ چڑھائی ہوتی تھی انہوں نے، اور وہ اپنے ساتھ لاتے تھے. اور فزکس کیمسٹری بایولوجی کے ٹیچرز جو ہیں وہ سوٹیڈ بوٹیڈ آتے تھے، ڈفرینٹ طریقوں سے آتے تھے، ان کا ایک پرسونا ڈفرینٹ ہوا کرتا تھا. بٹ دس ٹیچر یوز ٹو بی اے ڈفرینٹ گائے. ابھی تھوڑا ڈفرینٹ ہو گیا. ڈفرینٹ اس طرح سے ہو گیا کہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک اسکول کے کا واقعہ میرے سامنے ایک بھائی نے شیئر کیا کہ وہ بھائی ماشاء اللہ بڑے ریلیجس ہیں اور ان کا ریلیجس نالج بھی ماشاء اللہ ہے اور انہوں نے باقاعدہ کوالیفیکیشنز ہیں ان کی. تو وہ جب ایک بڑا پوش قسم کا اسکول ہے وہاں پہ اسلامک اسٹڈیز ٹیچر کے لیے اپلائی کرنے کے لیے گئے فار او لیولس. تو ہی واز ریجیکٹڈ سیئنگ کہ یو آر ٹو ریلیجس ٹو ٹیچ اسلامک اسٹڈیز. اور ایونچولی جس کو ہائر کیا وہ جو شخص تھا وہ بالکل ریلیجس نہیں تھا، بلکہ آئی وڈ سے بارڈر، یعنی اسٹوڈنٹس بتاتے ہیں کہ سر وہ تو بارڈر لائن ایتھیسٹ ہیں اور وہ اسلامک اسٹڈیز پڑھا رہے ہیں. اور سوچیں وہ جو تڑکا لگا رہا ہے بیچ میں، وہ کون سا تڑکا لگا رہا ہے؟ I mean, would they ever do this to a chemistry teacher who is too professional in chemistry, you know? No, کبھی بھی never do this. دیکھیں معافی چاہتا ہوں، ابھی ایک میرے پاس بھی اس طرح سے ایک ملتا جلتا کیس آیا ہے کہ جس میں جسٹ لسن ٹو دا ورڈنگ، کہ وہ کوئی ایک پرنسپل ہیں، میں اس ادارے کا میں نام نہیں لینا چاہوں گا، جو ٹیچر ہیں جو بتا رہی ہیں کہ آپ میری اس میں ہیلپ کریں، ان کو پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ جو پرنسپل ہیں ان کے پاس شکایت جا رہی ہے کہ یہ اسلامیات ہمیں اس طرح سے پڑھا رہی ہیں اور یہ کر رہی ہیں وہ کر رہی ہیں. تو جو پرنسپل ہیں اتنی شکایات کے بعد انہوں نے ٹیچر کو بلایا کہ آپ ایسا کیوں پڑھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا اسلامیات میں تو جو ہے میں نے وہی پڑھانا ہے، اس کے علاوہ میں اور کیا کر سکتی ہوں. تو جو پرنسپل ہے وہ کہتی ہیں فار گاڈ سیک ٹیچ دیم سم سیکولر اسلامیات. اب سیکولر اسلامیات کیا ہوتی ہے بھائی؟ تو وہ خیر ان کو جاب وغیرہ بھی ان کی چلی گئی بعد میں، جو ان کے مسئلے بنے آپس میں، اور بھی کافی پرابلم تھے کہ وہ کیسے فنڈ ریزنگ ہوئی. آئی ایم شیور وہ آپ کو کوئی ٹیررسٹک چیزیں نہیں بتا رہی ہوں گی کلاس میں، وہ تو نارمل ٹیچنگس بتا رہی ہوں گی. پرابلم یہ ہے کہ ہم اتنے الرجک ہو چکے ہیں دین کی ایون بیسک ٹیچنگ سے کہ ہم اس کو ایکسٹریم سمجھتے ہیں. ایک فیشن ہے نا جس سے میری جان بڑی جاتی ہے. ابھی ایک چلیں آپ کے
پروگرام کے تقدس کا خیال کرتے ہوئے میں نام نہیں لیتا, ویسے میں نے سیپریٹلی ان پہ ایک پروگرام کرنا ہے, بڑے صفیول کے جرنلسٹ ہیں. صحیح. ابھی انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا پاکستان کے مسائل سارا پورے, انہوں نے پہلے تو فرسٹ ہاف آف آرٹیکل ہے جس میں انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ اس وقت ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. گیس نہیں ہے جی, بجلی نہیں ہے, اور ریزروس کم رہ گئے ہیں, اور اتنی قسطیں دینی ہیں ہم نے, اینڈ پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہے, اور سیاست کی طرف جا رہے ہیں, اور الیکشن کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ ہے اور وہ وغیرہ وغیرہ سارا. ٹھیک ہے, یہ وہ رپورٹ ہے جو سب کو پتہ ہے آلریڈی, روز ہم خبروں میں سنتے ہیں, انہوں نے اس کو ڈسکرائب کیا. پھر وہ دوسرے حصے میں آتے ہیں سولوشنز کی طرف, جس میں انہوں نے کچھ اچھی باتیں بھی لکھی. ایک پیراگراف پورا انہوں نے ڈیڈیکیٹ کر دیا کہ ریلیجن ہر آدمی کا ذاتی معاملہ ہونا چاہیے, اذانیں پورے ملک میں ایک وقت میں ہونی چاہیے, نماز کا پورے ملک میں ایک وقت ہونا چاہیے. نو وائی ڈز دس پرسن ہیو ٹو ڈو دس؟ پڑھے لکھے آدمی ہیں, یہ سوچ کے آدمی ایسی کام کرتا ہے, بیکاز ہی نوز کہ اٹ ہیز بیکم سچ اے فیشنیبل تھنگ کہ آپ مذہب پہ اعتراض کریں. حالانکہ جو پرابلم کی ڈسکرپشن دی ہے اس میں ایک بھی ریلیجس ریزن نہیں لکھی کہ ملک کس جگہ پہ کیوں آیا ہوا ہے, لیکن اب سولوشنس پہ آئے ہیں تو اٹس فیشنیبل کہ آپ مذہب کو 2-3 سنا دیا کریں. سم ہاؤ پیپل ول تھنک کہ یہ پڑھا لکھا آدمی ہے, کیونکہ سم ہاؤ پڑھا لکھا آدمی کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ مذہب پہ تنقید کرتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ مذہب ہر آدمی کا ذاتی معاملہ ہو, شور مذہب چلے ہر آدمی کا ذاتی معاملہ بناتے ہیں, پر ہیئر از اے تھنگ, 22 کروڑ کا ملک ہے, 18 کروڑ مسلمان ہیں, اب کس کا ذاتی معاملہ ہے؟ اب آپ اپنے لبرلزم کو اپنا ذاتی معاملہ بنائیں, کہ 18 کروڑ کا ذاتی اکٹھا کریں جب, جی تو ذاتی وہ اسٹیٹ لیول پہ بات چلی جاتی ہے, جو کہ ہے. اب آپ کا لبرلزم ذاتی ہونا چاہیے, لیکن ہماری یہ ٹینڈنسی بن گئی ہے سم ہاؤ اف یو وانٹ ٹو بی کول ڈوڈ, یو نو, جسٹ بیش ریلیجن. اینڈ یو سی دس ہیپننگ ان پوڈ کاسٹس ایوری ویئر. جو آج کل کے انفلوئنسرز ہیں, انہوں نے کبھی بھی کوئی الزام لگانا ہو, وہ آرام سے کہہ دیں گے کہ 18 کروڑ مولوی جو ہیں ان کی وجہ سے جو ہے نا ایسا ہو رہا ہے. مجھے ایک میرا اس پہ ویڈیو پوڈ کاسٹ پہ سیپریٹ ہے, کہ سوال یہ تھا کہ آپ نا مذہب کا جو بزنس کرتے ہیں, تو ان کا خیال یہ تھا کہ میں کہوں گا کہ مذہب کا بزنس نہیں ہوتا, بٹ ایبسلیوٹلی ہوتا ہے. لیکن مذہب کا بزنس یہ نہیں کہ آپ مذہب کے بارے میں اچھی باتیں کریں, آپ کو اوور نائٹ فیم چاہیے, آپ مذہب کے خلاف ہو جائیں. اب دیکھ لیں 3 مہینے پہلے جس آدمی کو کوئی نہیں جانتا, وہ مذہب کے خلاف بات کر کے کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے, پورے کا پورا سپورٹ سسٹم اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. تو اٹ ہیز بیکم فیشنیبل. اور میں نے یہ بات بڑی دفعہ پوچھی ہے کہ جو آدمی, اب میں آپ کو اس دن نا میری وائف کو بڑا شکایت ہوئی کہ آپ نے یہ کھانا باہر سے منگوایا ہے, ہماری سوسائٹی میں گیس نہیں آ رہی تھی, تو یہ کھانا کیا دیا ہے, یہ قیمہ دیکھیں, اس میں پتہ نہیں کون سا مسالہ نہیں ڈالا وغیرہ وغیرہ سارا کر کے. اچھا وہ جان بوجھ کے انہوں نے واقعی کچھ گڑبڑ کی ہوئی تھی بیچ میں, جتنی وہ گلوریفائڈ پکچر لگائی ہوئی تھی ویسی وہ تھی نہیں. اینڈ آئی واز ونڈرنگ کہ یہ جن سے ہم نے کھانا منگوایا ہے, صبح اٹھ کے یہ بھی کہہ رہے ہوں گے نا یار ہر مسئلے کی جڑ مولوی ہے. وہ بھائی تمہارا ایک کام ہے کہ جو آپ نے پکچر لگائی ہے لوگوں کو ویسا کھانا دو. جیسے صبح اٹھ کے دودھ میں پانی ملانا ہے, وہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ مولوی کا سارا پرابلم ہے. حالت یہ ہے کہ آپ مرغی لینے جائیں, اٹ پینز می ٹو سے کہ آپ نے کسی ایونٹ کے لیے مرغی لینی ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کھڑی, بیٹھی یا لیٹی. ریٹ 3 ہے. کھڑی مینس کہ وہ جو فٹ ہے, بیٹھی وہ جو بیمار ہے, اور لیٹی وہ جو مری ہوئی ہے, کہ وہ بھی ہم آپ کو صحیح کر کے دیں گے. یہ بھی کہتا ہے کہ ہر جو الزام ہے وہ ہم مولوی پہ لگا دیں. اور 1100-1200 کروڑ روپیہ ہمارا ہر روز کا غائب ہو جاتا ہے. یہ وہ نہیں کرتا جو آپ کو فجر کی نماز پڑھا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مجھے بھی مولویوں سے پرابلمس ہیں, لیکن میں ہر روز دیکھتا ہوں احتجاج ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. ہم نے کبھی دیکھا کہ ملک میں آج عصر کی نماز اس لیے نہیں ہوئی کہ مولوی نے کہا کہ میں 12,000 روپے پہ کام نہیں کروں گا بھائی, اور وہ 12,000 پہ پھر بھی کر رہا ہے, جو اس کا کام ہے وہ کر رہا ہے. گلے شکوے میرے بھی ہیں, سب کی ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ ایک پاکستان میں ایسا سیکٹر ہے جس کا جو ڈومین ہے اس کے اندر رہ کے وہ کام کر رہا ہے. جنازے پڑھا رہا ہے, آپ کے بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے, نماز پڑھا رہا ہے, اس کا اتنا ہی کام ہے. وہ 12-15 ہزار میں بھی وہ کام کر رہا ہے, جو ہمارے اربوں کے روپے لوٹ کے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا پیسے کیسے لوٹے جاتے ہیں. ہم خود جتنا لوٹ سکتے ہیں اتنا ہم لوٹتے ہیں. وہ میرے فیملی ممبر ہیں, میں ان کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. وہ یار اس ملک میں نا مولوی یہ, اس میں ایسا, یہ ساری سیاستدان بھی برے, سارا کچھ برے. انہوں نے جانا تھا, بہت بڑے پرانے زمانے کی بات ہے, اس زمانے میں صرف PIA ہوا کرتی تھی, باقی یہ فلائٹس پاکستان میں نہیں آتی تھیں. تو آئی تھنک 20 کلو کا ان کا کو الاؤنس تھا ان کا, تو انہوں نے کوئی لنک کانٹیکٹ کہیں سے کیا, وہ 40-45 لے گئے اور بڑے خوش. میں نے یار 20 کلو تھا فلاں بتانا, بڑے کام آیا, 40-45 لے گئے, ایک پیسہ نہیں دینا پڑا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا مولوی اب بھی کرپٹ ہے, سیاستدان کرپٹ ہے. کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا مائنڈ نہ کیجیے گا, آپ کی ذہنی اوقات PIA کو صرف 20-25 کلو کی نقصان دینے کی تھی, اس سے زیادہ کی نہیں تھی. آپ کو وزیر بنا دیا جائے, آپ چھوڑیں گے ملک کا کچھ؟
کہتے ہیں یہ تو تم بدتمیزی کر رہے ہو. میں نے کہا جب آپ کو سچ بدتمیزی لگنے لگے نا دین دیر از اے ڈیپر پرابلم ان سائڈ یو. میں اپنے اس بات کے کہنے کا طریقہ بہتر کر سکتا ہوں, بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ آپ کے لیے بھی مولوی کرپٹ ہے کہ آپ کی اوقات 25 کلو کرپشن کرنے کی تھی, آپ نے 24 کلو بھی نہیں کی, پورے 25 کی. دیٹس آل یو کوڈ ڈو. تو ہم سب اپنے رویوں میں ایسے ہیں, بس مولوی جو ہے ہمارے بس ایک سستا کام ہے. دے آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ, میں آتا ہوں اس پہ, مولویز کی بات اب نہیں کر رہے. اٹس ویری امپورٹنٹ, اٹس ریلیونٹ کہ اصل میں مولوی کی بات کریں تو چلے مولوی اچھے برے لوگ ہو سکتے ہیں, بات تو اصل میں اسلام سے تکلیف ہے نا, ٹھیک ہے. اور سبحان اللہ ہمارا ٹارگٹ ہے, ہاں ہمارے دین میں تو یہ ہے کہ وہ جو جہنم میں چلے جائیں گے لوگ, وہ یہ بھی لوگ ہوں گے کہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, کہ ہم تو مذاق کرنے والوں میں سے تھے. اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کو بھی نہیں چھوڑے گا کہ جو دین کے بارے میں مذاق کیا کرتے تھے, کیونکہ ہمیں کہا گیا کہ اگر تم ایسے گروپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہو جو دین کا مذاق اڑائے تو ان کے پاس سے اٹھ کے چلے جاؤ, اگر تم روک نہیں سکتے ہو, ٹھیک ہے. تو ہمارے یہاں پہ کیا, اور ہمارے یہاں تو مذاق سے بھی ایک اسٹیپ ہم آگے جا چکے ہیں. تو ہم کس قسم کے اسلام کو جو ہے وہ اس میں ایک جو ابھی یہ ساری بات ہو رہی تھی نا, ایجوکیشن سسٹم پہ میں بعد میں آتا ہوں. ان سارے سسٹمز کے کرپٹ ہونے کی جو ایک وجہ مجھے سمجھ آتی ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہم کلچر ڈریون ہے, ہم ریلیجن ڈریون نہیں رہے اب. اور یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے, کیونکہ کلچر چینجز. کلچر از بیسکلی وہ رہن سہن ہے اس وقت کے لوگوں کا جو اس وقت کے تقاضوں کے اوپر پورا اترتا ہے. دیٹس آل. جو آج سے 10 سال پہلے کچھ اور تھے, کووڈ آیا کچھ اور تھے, اب کچھ اور ہیں, اور یہ چینج ہوتا رہے گا. دیٹس ہاؤ اٹ ورکس. ریلیجن اگین وہی ریفرنس پوائنٹ والی چیز ہے, وہ چیز مسنگ ہے جس کی وجہ سے یہ سارے پرابلمز آ رہے ہیں. ابھی آپ لوگ کی باتیں کرتے ہوئے کچھ چیزیں میرے دماغ میں ویسے کچھ جملے سے آئے. پہلے زمانے میں نا پیپرز سبجیکٹو ٹائپ زیادہ ہوتے تھے, سوچ کے لکھنا پڑتا تھا اور ڈیٹیلڈ لکھنا پڑتا تھا, اور ایتھکس اور مورلز جو تھے نا وہ آبجیکٹو ہوتے تھے. اب رولز ہیو ریورسڈ, پیپرز آبجیکٹو ہو گئے اور مورل سبجیکٹو ہو گئے. مورل سبجیکٹو ہو گئے. دیٹس واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ, اینڈ دیٹس دا پرابلم. اور اس کی ایک میجر وجہ یہی ہے کہ آپ کا جو بیسک اب ہک ہے نا, وہ کلچر کول کہلانے اور کیا کرنے میں. اسی سے پہلے جو بات ہو رہی تھی, میں اس کے اوپر بھی ایک بات یہ کروں گا. ہم لوگ بچوں کو اسکول آج ڈگری لینے کے لیے بھیج رہے ہیں. انفارچونیٹلی ہم انہیں پیسہ کمانے کے لیے بھیج رہے ہیں. بچے کو آپ اپنے سامنے کھڑا کریں, آئی نو مینی, مطلب آئی ریئلی فائنڈ اے پرسن ہو از اے گریجویٹ 16 سالہ ڈگری پوری کرنے کے بعد کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں یہ نہیں کرنا چاہتا, کچھ بھی کروں گا یہ نہیں کرنا چاہتا. کیوں؟ بس یہ کر لیا تھا اینڈ کریئر شفٹ ہو رہے ہیں اینڈ آل دیٹ. دا پرابلم از کہ آپ نے جدھر سے کہانی اسٹارٹ کی تھی کہ یار بچے کو جلدی فائنینشلی اسٹیبل کرنا ہے, او انکل آپ ایک کام کریں, آپ اس بچے کے لیے کوئی انویسٹمنٹ کریں, اسے انٹرپرینیورشپ سکھائیں, اسے لائف سکلز اگر سکھائی ہوتی نا تو یہ ساری چیزوں کی, اور رسک کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہوا ہے, آپ نے صرف ایک حلال ذریعہ ڈھونڈنا ہے. دیٹس آل. ایک ٹینکی جتنی ہے نا آپ کے رسک کی, آپ کو اتنی ملنی ہے, اور وہ رسک جو ہے نا وہ موت سے زیادہ آپ کا پیچھا کرتا. تو آپ کو رسک کی ٹینشن کیا ہے؟ پوائنٹ یہ کہ جب آپ پرندوں جیسا توکل کر کے اپنے بچوں کی تربیت کریں گے اور گھر سے اس کام کے لیے نکلیں گے جس کے لیے نکل رہے ہیں, اور آپ 2 کام نہیں کریں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے اور دھوکہ نہیں دیں گے, کیونکہ آپ کو یہ 2 چیزیں مسلمان بناتی ہیں, انسان نہیں مسلمان. اگر یہ 2 چیزیں کریں گے نا تو آپ آٹومیٹکلی یو آر آن دا فطرت سلیم اینڈ یو آر آن دا رائٹ پاتھ. اور جب آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے پرابلمز آئیں گے, اور آپ کے بچوں کی پھر مورالٹی بھی چیلنج ہوگی. اور اگر آپ بھی یہی سوچ کے آگے چل رہے ہیں, اینڈ دس از فار آل دا پیرنٹس, اپنے بچوں کو چیزیں, اگر آپ مثال کے طور پہ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں نا, تو خدا را اس بچے کو جب چھوٹا ہو نا, پارکس میں تو آپ لے کے جاتے ہیں, لیکن اس بچے کو کسی دن ہاسپٹل لے کے جائیں اور کوئی ایک ایمرجنسی میں لے کے جائیں اور کوئی ایک فیملی دکھائیں کہ یہ ایک کیس آیا تھا ایکسیڈنٹ کا اور اینی تھنگ, اور ابھی اس کی حالت ٹھیک ہوئی, اینڈ دس از اے ڈاکٹر. ایمپتھی. اینڈ وہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے, وہ جو کیڈر ایک پورا ہائرارکی
سوسائٹل ہائرارکی بنائی ہے, اس ہائرارکی میں دکھائیں کہ بیٹا دس از ویئر آئی وانٹ یو ٹو سی اینڈ دس از ہاؤ تھنگز, دس از ہاؤ آئی وانٹ یو ٹو بی. اور جب آپ یہ کریں گے نا تو آپ کا بچہ پھر ایموشنلی بھی اس سے کنیکٹ ہوگا, ہی ول گیٹ اے پرپز, اینڈ دس چائلڈ ول بی اے فروٹفل چائلڈ فار دا سوسائٹی, فار آل آف دا پیپل اراؤنڈ ہیم. اور پھر وہ ڈنڈی نہیں مارے گا بیکاز دس گائے ہیز اے پرپز نا. دس گائے از ناٹ سم الفا براو چارلی ہوز آن دا فیلڈ ٹو جسٹ ارن سم ڈالرز. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ورلڈ ویو کی بات کر رہے ہیں, لوگوں کا ورلڈ ویو خراب ہے. آپ کی جو سیریز ہے میں ریکمینڈ کروں گا کہ وہ لوگ سیریز دیکھیں ورلڈ ویو والی, تاکہ جب کمپس آپ کا ٹھیک ہو جائے گا نا پھر سارے مسائل ٹھیک. صحیح بات ہے.